نکاح کے مقاصد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت سے نکاح 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے، ولمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ اس کے مال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، اور تم دین والی عورت اختیار کرو۔ گرد آلود ہوں تمہارے ہاتھ اگر تم نے اس کے علاوہ کسی شے کو ترجیح دی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں عام طور پر یہ لوگ عورت کے مال، جمال اور خاندان پر نظر رکھتے ہیں، انہی چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، مگر عورت کی شرافت و دینداری تمام چیزوں سے پہلے دیکھو کہ مال و جمال فانی چیزیں ہیں، دین لازوال دولت، اور دیندار ماں، دیندار بچے جنتی ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، معدن زر معدن فولاد بن سکتی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں پیغام نکاح وہ شخص دے جس کی دینداری اور اخلاق تم کو پسند ہو تو نکاح کر دو، اگر یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہو جائیں گے۔ جب تمہاری لڑکی کے لیے دیندار عادات و اطوار کا درست لڑکا مل جائے، محض مال کی ہوس میں، لکھ پتی کے انتظار میں جوان لڑکی کے نکاح میں دیر نہ کرو، اس لیے کہ اگر مالدار کے انتظار میں لڑکیوں کے نکاح نہ کیے گئے، ادھر تو لڑکیاں بہت کنواری بیٹھی رہیں گی، ادھر لڑکے بہت سے بے شادی رہیں گے، جس سے زنا پھیلے گا، زنا کی وجہ سے لڑکی والوں کو آر ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا کہ خاندان آپس میں لڑیں گے، قتل و غارت ہوں گے، جیسا کہ آج کل ظہور ہونے لگا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ اور مشقت کم ہو۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں یہ کلمہ نہایت جامع ہے، یعنی جس نکاح میں فریقین کا خرچ کم کرا جائے، مہر بھی معمولی ہو، جہیز بھاری نہ ہو، اگر دیا جائے کوئی جانب مقروض نہ ہو جائے، کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو، اللہ کے توکل پر لڑکی دی جائے، وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے، ایسی شادی خانہ آبادی ہے۔ آج ہم حرام رسموں، بیہودہ رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ بربادی بلکہ خانہ بربادی بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے اس میں رحمت و برکت داخل ہوتی ہے، مگر آج کے لڑکیوں کو عام طور پر اس لیے اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ انہیں جہیز دینا پڑتا ہے جو بہت گراں گزرتا ہے، کہ انسان اپنی لڑکی بھی دے، مال و دولت بھی سمیٹ کر ساتھ دے، پھر خبر نہیں کہ وہ سسرال کو راس بھی آئے یا نہ، اسے آباد کریں یا برباد، مگر کسی طرف سے عورت کے اصلی جہیز اور سامان زیب و زینت، دینی تعلیم کی تیاری اور خواہش نہیں کی جاتی، بلکہ عارضی اور نمائشی چیزوں کی فراہمی اور فرمائش کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے گھر کی خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہر مسلمان اپنی لڑکی کو خانہ داری کی تربیت اور دین کی تعلیم دے تاکہ اسے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرے، گھر کو سنبھالنے، سسرال کو خوش رکھنے، اولاد کی پرورش اور رشتہ داروں اور ہمسایوں سے حسن سلوک کا سلیقہ آ جائے۔ اگر عند اللہ سرخ روئی مطلوب ہے تو لڑکی کو اسلام کا لباس دے کر عبادات کا زیور پہنائے، دین کی پابندی سکھائے، سنت کا عطر لگائے، صبر و رضا اور توکل و تقویٰ کا سنگار کروائے، حسن اخلاق سے مالا مال کرے، علم و عمل کا سرمایہ دے، شرم و حیا کا پردہ کرائے، ہمت سے زیادہ جہیز دے کر اپنی چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلائے، قرض نہ اٹھائے، جائیداد نہ بیچے، کسی کی حق تلفی نہ کرے، برادری سے نہ شرمائے، بس اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کرے، انگشت نمائی سے نہ ڈرے۔ سسرال والوں کو بھی زر و مال کا حریص نہ ہونا چاہیے کہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتا بلکہ عام طور پر فتنہ و عذاب کا موجب ہوتا ہے۔ وہ خانہ آبادی کو سب سے بڑی نعمت سمجھیں اور اس نعمت کو شکر بجا لانے کے لیے اپنی بہو سے حسن سلوک سے پیش آئیں تاکہ یہ نعمت زحمت کا باعث نہ ہو۔ نوجوانوں، باغیرت بنو، بے غیرت نہ بنو۔ کسی عورت سے محض اس لیے شادی کرنا کہ اس کا مال ہضم کرے، یہ انتہائی بے غیرتی اور کمینہ پن ہے۔ عورت کی کمائی پر پلنے اور اس کے مال پر رجھنے والا مرد نہیں ہجڑا ہے، کیونکہ مرد عورت کو کما کر کھلاتا ہے، اس کی کمائی نہیں کھاتا۔
اس کمینے کی مجلس سے بچو اور اس کا بیکاٹ کر دو۔ ہر ایک نوجوان اپنے والدین سے کہہ دے کہ میں با کردار لڑکی سے شادی کروں گا، اگرچہ اس کے والدین کو ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہ ہو اور جہیز بھی نہیں لوں گا۔ لڑکی کے والدین کو بھی چاہیے کہ وہ ہوش سے کام لیں۔ اگر سسرال والے جہیز کا تقاضا کریں تو انہیں لڑکی نہ دیں، اگرچہ یہ تقاضا برات آنے کے وقت ہی کیوں نہ ہو۔ ایسی صورت میں نکاح پڑھائے بغیر برات واپس کر دیں، اس میں شرمندگی محسوس نہ کریں، ورنہ اپنے ہاتھوں آپ اپنی بچی کو جہنم میں دھکیل کر خود بھی ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا رہو گے اور بچی بھی، کیونکہ انہیں بچی کی بجائے آپ کے مال کی زیادہ ضرورت ہے۔ ظاہر ہے قدر اسی چیز کی ہوتی ہے جس کی ضرورت ہو، البتہ اگر ہونہار و با کردار بچہ مل جائے، خواہ غریب ہی ہو، اس سے اپنی بچی کی شادی کرنے میں تاخیر نہ کریں، نہ ہی قسم کی شرم محسوس کریں۔ گنجائش ہو تو اسے کچھ رقم دے کر اپنی زیر نگرانی کوئی کام کرا دیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ لڑکے کو بھی چاہیے کہ وہ رقم قرض کی نیت سے لے اور یہ سمجھے کہ میں نے یہ رقم ہر صورت واپس کرنی ہے، اگرچہ بعد میں وہ از خود ہی معاف کیوں نہ کر دیں، ان کے ڈبل احسان کا ہمیشہ شکر گزار ہو۔